کہ مروت صاحب کو وہاں پر جو ہے وہ پولیس نے کسی بہانے سے باہر بلایا ہے اور گرفتار کر لیا ہے۔ دیکھیں مروت صاحب ہمارے پارٹی کے ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے وہ ایک عہدے کے اوپر ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور دوسرے نمبر پر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں۔ تو ہمارا جو ملک ہے، ملک کے اندر ایک آئین ہے، آئین کے مطابق ہر شخص کا حق ہے کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ کنونشنز کرنے ہیں، کوئی میٹنگز کرنی ہے، تو وہ آئین ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے۔ تو وہ اگر ہماری پارٹی کا پیغام لے کر یا ہماری وہاں پر لائرز کانفرنس تھی تو اس کے اندر انہوں نے شمولیت حاصل کی ہے، تو اس میں کیا جرم ہے؟ پہلے ان کے اوپر 25 سے زیادہ FIRs دے دی گئی جب وہ KP میں مختلف کنونشنز کرنے کے لیے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر PMLN کو اگر اجازت ہو ایک ضلع کے اندر ہی کوہاٹ اب لگا لیں، ان کو اجازت ہو تو PTI کے اوپر کیوں پابندی ہے؟ ایک ضلع میں ہی کوئی اور جماعت جاتی ہے تو انہیں پروٹوکول حاصل ہوتے ہیں اسٹیٹ کی طرف سے اور ان کو باقاعدہ طور پر سہولت کاری کی جاتی ہے کہ آپ کنونشن کریں۔ تو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے خراب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم نے اپنا حق جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کوئی بندہ کنونشن یا کسی جلسے یا کسی کنونشن کے اندر یا کسی سیمینار کے اندر جاتا ہے اور اپنی تقریر کرتا ہے تو اس کو تقریر کرنے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے یا اس کے اوپر FIR درج کی جائے۔ یہاں آپ نے میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی، چاہے وہ ٹرائل ہو، کیونکہ وہ باہر آ کر بتاتے ہیں۔ صحافی کو آپ نے بول چینل سے نکلوا دیا، ٹھیک ہے، احتشام عباسی کو۔ تو یہ کیسے آپ ملک ہے؟ اس ملک کے اندر کیا چل رہا ہے؟ کیا قانون نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے کاروائیاں کر رہا ہے کہ وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ROs ہیں وہ جوڈیشری سے ہونے چاہیے۔ یہ ہماری درخواست ہے۔ یہاں پر سارے لگے ہوئے ہیں کہ ہم ڈیلے کروانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ROs جوڈیشری سے ہونے چاہیے، یہ DC جو ہیں ان کو یہ جو ہے انتظامیہ سے نہیں ہونے چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں اور دھاندلی کی روکنے کے لیے، صاف اور شفاف کے لیے جوڈیشری کے ROs ہونا ضروری ہے۔ تو اب سارے پراپوگنڈا کر رہے ہیں جناب کہ نہیں یہ جو ہے یہ جو ROs ہیں وہ جو ہے وہ ہونے چاہیے انتظامیہ سے، تو لہٰذا یہ انہوں نے درخواست غلط دی ہے۔ تو وہاں پر الیکشن کمیشن نے خود سے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ عمران خان صاحب کے بھی اس کے اوپر بڑے کنسرنز تھے اور انہوں نے ہمیں ہدایت کی ہیں۔ آپ آج دیکھیں گے کہ ایک پریس کانفرنس بھی ہوگی اس حوالے سے جو اس کے اوپر ہوگی کہ جس طرح سے یہ الیکشن کمیشن نگران سیٹ اپ اور جو غیر قانونی کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور سویلین کا ملٹری ٹرائل۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب دہشت گردی کی عدالت بھی موجود ہے اور جب آپ کے پاس 302 کے مقدمے چلانے کے لیے بھی عدالتیں موجود ہیں، آپ دفعات لگائیں، جس کا جو جرم ہے اس کے مطابق کارروائی کریں، تو آپ وہاں سے ہٹا کر جو ہے ملٹری کو وہ کریں جہاں پر وہ ایک بند کمرے کے اندر 10 دن کے اندر، 20 دن کے اندر، مہینے کے اندر صرف سزا سنانے والا عمل ہے۔ تو فیئر ٹرائل ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ تو میں پرزور مذمت کرتا ہوں شیر افضل مروت صاحب کی گرفتاری کے اوپر، اور ابھی تمام ہم جتنی بھی لائرز ہماری ILF ہے یا دیگر ہمارے بار کے نمائندگان ہیں ان سے رابطہ کریں گے اور باقاعدہ طور پر ان کے اوپر جتنا ہو سکا قراردادیں بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا پروٹیسٹ کرنے کے حوالے سے لائے عمل ہوگا وہ بالکل آپ کے سامنے آئے گا۔ پرزور مذمت کرتے ہیں یا وکلاء کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیونکہ سیاسیوں کے اوپر انہوں نے مقدمات بنائے 9 مئی والے، اور اب کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وکلاء کو ٹکٹ دے رہے ہیں، تو اب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جس کو ہم انشاءاللہ بند کریں گے اور یہ سلسلہ جو ہے نا یہ رکے گا۔ صاحب جو ہے وہ لیٹ تھے اور اس کے بعد بھی جج صاحب نے شفقت کی، ہمیں ٹائم ملا، لیکن ایک یہ بتا دوں کہ پروسیڈنگ کے حوالے سے تو یہ ان کیمرہ ہی پروسیڈنگ تھی، وہاں پر جو ہے صحافیوں کو ایکسیس نہیں تھی، عام پبلک کی ایکسیس نہیں تھی، تو یہ تمام کاروائیاں جو ہیں وہ ان کیمرہ کی جا رہی ہیں۔ اب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ عدت والے کیس کے اندر بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ بھی جیل کے اندر کیا جائے، وہ بھی خان صاحب کے ہم نوٹس میں لائے ہیں۔ تو خان صاحب تو جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ان کو خوف ہے عمران خان صاحب کی تصویر کا، ان کی ویڈیو کا، جس وجہ سے یہ سارے ٹرائل ہی وہاں پر کریں۔ خان صاحب کے ساتھ مختلف امور کے اوپر بات چیت ہوئی اور خان صاحب بڑے ماشاءاللہ ان کا ہمیشہ کی طرح جو ہے مورال وہ بلند تھا، بلند حوصلے میں تھے، اور آج انہوں نے باقاعدہ ہمیں جو ہے نوٹ کروایا کہ جناب آپ بالکل اس کے اوپر واضح کریں کہ میں جیل میں جو ہے عبادت سمجھ کے یہ جیل جو ہے وہ کاٹ رہا ہوں، کیونکہ اس کے اندر مجھے اسلامی جو تعلیمات ہیں بکس پڑھنے کا بہت ٹائم ملا، قرآن پاک پڑھنے کا
بہت ٹائم ملا اور میں بہت زیادہ جو ہے مجھے ٹائم ملا مطالعہ کرنے کا، تو لہٰذا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی ذات کے حوالے سے مجھے بہت زیادہ ان کی سیرت کے اوپر پڑھنے کا مطالعہ جو ہے وہ کرنے کا موقع ملا، اور میں اسے عبادت سمجھ کے کاٹ رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی سزا سے، کسی بھی چیز سے، کسی بھی قسم کے مجھے خوف نہیں ہے، کیونکہ میں یہ جو ہے عبادت سمجھ کے اور حقیقی آزادی کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے اندر رول آف لاء کے لیے، جمہوریت کے لیے یہ فائٹ جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیسز کیسے چلائے جائیں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اوپن سماعت ہو، کیونکہ غلط رپورٹنگ کی جاتی ہے۔ اب آپ نے کل دیکھا کہ فرد جرم جو ہے انہوں نے کہا کہ لگا دیا گیا ہے۔ اب فرد جرم لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس شخص کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے، اسے بتائیں گے کہ آپ کے اوپر یہ جرم، آپ بتائیں کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہیں کرتے، پھر سائن لیے جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ سماعت جب ختم ہوئی تھی تو ہم نے یہی کہا تھا کہ کیا سماعت ہوئی ہے، اس کے اندر کیا فیصلہ آپ دے رہے ہیں، کیا آرڈر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ آرڈر بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ تو ہمیں تو کوئی نہیں پتہ تھا، نہ خان صاحب کو پتہ تھا۔ آج بھی یہی بات ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ فرد جرم تو لگ گیا، تو لہٰذا گواہوں کی حد تک جو ہے وہ آج ایویڈنس کروائی جائے۔ تو ہم بڑا حیران ہو رہے تھے کہ فرد جرم جب کارروائی نہیں کی گئی تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سائفر کیس بھی اسی طرح سے بڑا عجیب طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر بھی آپ نے بڑا دیکھا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اوپن ٹرائل ہوگا، آپ سب لوگوں کی جو ہے وہ ایکسیس ہونی چاہیے تھی۔ ہم مانگتے ہیں کہ سائفر رولز دے دی جائیں۔ سائفر رولز وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی سیکرٹ ہیں، حالانکہ رولز جو ہے وہ قانون ہے، وہ سیکرٹ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ نے کیس بنایا یہ سائفر، وہ ریکارڈ کے اوپر ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، وہ بھی ریکارڈ کے اوپر نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو اس کے ریلیٹڈ جتنے ڈاکومنٹس ہیں جو اس کا حصہ ہیں کیس کا، چلان کا، وہ ہمیں ان کی کاپیاں دی جائیں۔ وہ تمام ریکارڈ نہیں دیا جاتا۔ ہمیں ڈی وی ڈی یعنی کہ خان صاحب کو دی گئی کہ یہ 2 DVDs یا جو بھی جتنی 3 تھیں یا جو بھی تھیں، تو ان کے اوپر خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ مجھے کم سے کم وہ دیکھنے کا تو میرے پاس کوئی ایسا ہو کہ مجھے عدالت کے اندر ہی دکھا دیں کہ ان ویڈیوز کے اندر ہے کیا۔ آپ نے جو اتنا کیس بنا دیا کہ ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے، تو مجھے کیس کے فیکٹس تو پتہ چلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، جو ہے وہ کوئی ایسی آپ کو نہیں دکھایا جائے گا، نہ DVD دی گئی ہے، نہ دکھایا گیا ہے، تو پھر کیسے آپ کیس کو چلائیں گے؟ تو اس طرح سے کارروائی ہو رہی ہے۔ مزید کوئی اگر سوال ہے آپ کا؟ ہاں، ایک چیز میں ضرور خود سے ایڈ کرنا چاہوں گا۔ مجھے آپ لوگوں نے ابھی بتایا ہے کہ مروت صاحب کو وہاں پر جو ہے وہ پولیس نے کسی بہانے سے باہر بلایا ہے اور گرفتار کر لیا ہے۔ دیکھیں، مروت صاحب ہمارے پارٹی کے، ایک تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک عہدے کے اوپر ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔